بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ أولی القدر العظیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کا یہ محترم مہینہ عطا کیا۔ 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1441 سال پہلے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر اپنے محبوب گھر، اپنے محبوب دیار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی۔ اور محرم کا مہینہ اپنی ذات میں بہت ہی محتم بالشان مہینہ ہے۔ یوں تو تمام مہینے، تمام دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ مبارک اور فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا مہینہ محرم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 خاص احترام والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو محرم کا مہینہ اپنی ذات میں بہت محتم بالشان مہینہ ہے، بہت احترام والا مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے نام ہی میں احترام پوشیدہ ہے۔ محرم کے معنی ہے وہ مہینہ جس کو خاص احترام دیا گیا۔ محرم کے حوالے سے 2 باتیں خاص طور سے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ گویا تمام انسانیت کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، وہ اپنی زندگی پر ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اور خاص طور سے جو گزشتہ سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے اس کے حوالے سے غور کریں۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں، کیا ناکامیاں حاصل ہوئیں، کون سے ہم نے گناہ کیے، کون سی خطائیں کیں، کون سے جرائم کیے، وہ کون سے راستے ہیں جن پر چلنے کی وجہ سے بدنصیبیاں اور محرومیاں ہمارا مقدر بن گئیں، ناکامیاں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسے تمام راستوں کو ترک کرنا چاہیے، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا یہ پیغام ہے۔ محرم الحرام دعوت دیتا ہے، میسج دیتا ہے کہ غور کرو اور اس موقع کو غنیمت جانو۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرصت ملی ہے، یہ اپارچونٹی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک سال اللہ رب العزت نے دے دیا، ایک مہینہ اللہ رب العزت نے دے دیا، ایک موقع اللہ رب العزت نے دے دیا، اس موقع کو غنیمت جانو اور ہر منٹ کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اسے استعمال کرو۔
رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، ورنہ جو زندگی کا ہم مسلمانوں کی ڈھب ہے، جو طریقہ ہے، جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھگتان ہمیں اس دنیا میں تو بھگتنا ہی پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، تو ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اپیل کرتی ہے، ہمارے اوپر ہتھوڑے برساتی ہے، ہمیں جگاتی ہے، ہمیں تڑپنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، لہو و لعب کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحہ، ایک صحت کی نعمت، جب تک صحت رہتی ہے صحت کی قدر نہیں ہوتی، صحت کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، لہو و لعب میں گزارتے ہیں، لغو کاموں میں گزارتے ہیں، غفلت میں گزارتے ہیں۔ جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر ہائے کرتے ہیں اور کاش کرتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ کیسی عظیم نعمت مجھے حاصل تھی جو میں نے کھو دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ اور دوسری نعمت وقت کی نعمت، الصحۃ والفراغ، جب وقت ہوتا ہے تو وقت کی ناقدری کرتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو ہائے ہائے کرتے ہیں۔ یہ پوری قوم کی ٹریجڈی ہے، یہ پوری امت کی ٹریجڈی ہے، اور آج اسی وجہ سے ناکامیاں ہمارا مقدر بن گئی، محرومیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ وہ قوم جس کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا، سب سے زیادہ جس سے تاکید کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، وہ قوم اپنا وقت لہو و لعب میں ضائع کر رہی ہے اور علم کی طرف نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ رچ قوم مسلمان قوم ہے، لیکن سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار مسلم قوم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، اور پھر یہی نہیں کہ یہ سلسلہ ہماری زندگیوں تک تھم جائے، ہم تک رک جائے، نہیں، اس کا وبال ہمیں نسلوں تک چکانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا کی سعادت حاصل ہو، ہمیں بھی آخرت کی سعادت حاصل ہو، اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو، وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کریں، وہ نعمتیں حاصل کریں جو ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں، تو میرے بھائیوں ہمیں آج سے اور ابھی سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور وہ راستے جن پر چل کر ناکامیوں اور محرومیوں کو ہم نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اپنا مقدر بنا لیا ہے، ان راستوں کو چھوڑیں گے۔ یہ محرم الحرام کا پیغام ہے جو خاص طور سے یاد کرنے کا ہے۔ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے پوری فضا میں شہادت کی بو پھیل جاتی ہے اور شہدائے اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یوں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو خاص طور سے شہداء اسلام کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے دیار کو چھوڑا، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اہل و عیال کی قربانی دی، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ کہہ کر، یہ پیغام دے کر کہ مردہ وہ ہے جو زندہ رہا نام کے لیے، مردہ وہ ہے جو زندہ رہا نام کے لیے، وہ زندہ ہے جو مر گیا اسلام کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کا وعدہ پا رہے ہوں گے، وہ اللہ کا وعدہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
جام شہادت نوش کیا، انہیں ماننا، تسلیم کرنا، دل سے ماننا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ کہو بھی نہ، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ عقیدہ بنانا، یقین کرنا، ایمان لانا، دل میں بیٹھانا بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ کہو بھی نہ، وہ زندہ ہیں، انہیں مانو جس طرح بہت ساری چیزیں مانتے ہو کہ وہ زندہ ہیں۔ تم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہو کہ فرشتے ہیں، تم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن تم مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر